ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا عاشورہ پڑھائی جا رہی ہے۔ اس دعا کی روایت ہے سرکار امام حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو تمام سال جو ہے آفتوں سے، بلیات سے، بیماریوں سے، حادثات سے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ بھی بات آئی ہے کہ اللہ اسے موت سے بھی محفوظ کرتا ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ موت تو برحق ہے، موت تو اٹل ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بے شک جس کے قسمت میں موت لکھی بھی ہے وہ ایسے راستے ہوتے ہیں کہ وہ دعا پڑھنے سے محفوظ رہے گا۔
سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تقاصیر کو درگزر فرما، لغزشوں کی پردہ پوشی فرما، عیبوں کی ستر پوشی فرما، عیبوں کی ستر پوشی فرما. رب العالمین اے اللہ ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرما. اے رب العالمین ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جان ہماری مال ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں وہ صحت کامل والی نصیب فرما. ہمیں جو پریشان حال ہے مولا پریشانی کو دور فرما. ہمیں جو پریشان حال ہے مولا کی پریشانی کو دور فرما. اللہ خصوصاً مولانا شجاعت علی صاحب ان کے والدہ والدہ علی ہیں، اللہ ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما. اللہ ان کے بازوؤں میں قوت عطا فرما. ہمیں جو شخص جس بیماری میں مبتلا ہو، ہارٹ میں ہو، شوگر اور بلڈ پریشر میں ہو، جس بیماری میں اللہ مبتلا ہے، اے اللہ ہم نے اس دعا کو پڑھا ہے. اللہ اس کے صدقے فیض بیماریوں سے ہم تمام کو آزاد فرما دے، بیماریوں سے نجات عطا فرما، پریشانیوں سے رب العالمین ان کو خوشحالی کی ترتیب فرما دے. اے اللہ ہم کو راشد کا عقیدہ بنا. اے اللہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی شخص محبت ہمارے قلوب میں عطا فرما. بد عقیدہ جماعتوں سے ہم کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا. بد عقیدہ جماعتوں سے ہم تمام کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا. ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و جنودہ و اہل بیتہ اجمعین. الحمدللہ. جلسے کے اختتام کے بعد کی نماز ظہر ادا کی جائے گی. جو حضرات اٹھ کے جا رہے ہیں اور حضرات سے میری عظمت خواہش ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر جو ہے عمر دراز عطا فرمایا ہے اور اس کے بعد عمر دراز کی شکرانے میں ہمیں جو ہے ذکر حسین کرنا ہے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرتبت امام حسین سے قبل 4 اسرے پیش خدمت سماعت فرمائیے. یا حسین آپ کی محفل کو سجانے آئے، یا حسین آپ کی محفل کو سجانے آئے، یا حسین آپ کی محفل کو سجانے آئے. کربلا والوں
ابن علی زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، اور جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ اس لیے یا حسین آپ کی محفل کو سجانے آئے، یا حسین آپ کی محفل کو سجانے آئے، کربلا والوں کی ہم یاد منانے آئے، کربلا والوں کی ہم یاد منانے آئے۔ عزم ہر ایک حسینی کا یہی کہتا تھا، عزم ہر ایک حسینی کا یہی کہتا تھا، جا بچانے نہیں اسلام بچانے آئے، جا بچانے نہیں اسلام بچانے آئے۔ عزم ہر ایک حسینی کا یہی کہتا تھا، جا بچانے نہیں اسلام بچانے آئے، یا حسین آپ کی محفل کو سجانے آئے۔ دیا آشنا تو کرتے ہیں بدعتی حسین کی طرح، جھوم کے سبحان اللہ۔ ہر سمت سے آواز آئے، ادھر سے بھی آواز آئے، بیچ میں والوں کی آواز اور بلند ہو جائے۔ دیا آشنا تو کرتے ہیں بدعتی حسین کی، دیا آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم کی نہ سمجھے گا عظمتی حسین کی، محروم کی نہ سمجھے گا عظمتی حسین کی، سرمائے نجاتی محبت حسین کی، ذرا جھوم کے سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے، سرمائے نجات کی، اگر یہ سرمایہ ہے تو خوش ہو جاؤ، سرمائے نجاتی محبت حسین کی، قہر خدائے پاک عداوتی حسین کی، قہر خدائے پاک عداوتی حسین کی، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب۔ لوگ یزید کی تعریف کر رہے ہیں، آپ ان کی تعریف میں مت رہو، بلکہ جو حسین علیہ السلام کی شان کو بیان کر رہے ہیں ان کے وفاداری میں رہنا ہے۔ انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکانا امامتی حسین کی، لیکن مٹا سکانا امامتی حسین کی، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکانا امامتی حسین کی۔ اور یہ شعر اپنی بطور خاص سماعت فرمائیے کہ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو۔ ہمارے آفتاب خطابت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب مشورہ دے رہے ہیں یزیدیوں کی تعریف کرنے والوں کو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، شاہ نواز بھائی، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا جنتی حسین کی، نعرہ حسین، نعرہ حسین،
ابھی آپ بڑی پیارے انداز میں حیدرآباد کے مشہور معروف نعت حافظ امجد نقوی صاحب سے منقبت سن رہے تھے، جو لکھا ہوا کلام تھا۔ ایک اعلان سنیے کہ نماز ظہر جلسے کے اختتام کے بعد ہوگی۔ تمام لوگ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھے۔ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں مہمان مقرر، میری مراد میں مولانا معصوم صدیقی صاحب سے ہے کہ وہ آئے اور اپنے خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ مولانا معصوم صدیقی صاحب جو ورنگل سے تشریف لائے۔ السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد وعلى صلواتك وعلى المعلومات وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من خرج وجود الامام علي محمد الله تعالى بشان ركن شاذنا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء اکرام کی حیات کا ثبوت قرآن پاک میں دے رہا ہے. یہ تو ایک عام شہید کی بات ہے، لیکن آج جس کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے وہ شہید اعظم امام علی مقام ہے. شہید کے 49 درجے ہیں. بیماری میں بھی کسی کی موت آ جاتی ہے تو وہ بھی شہید کہلاتا ہے. ایکسیڈنٹ حادثے سے موت آتی ہے تو اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے. کسی نے زہر دے کر کسی کو مار دیا اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے. لیکن ان تمام شہیدوں میں سب سے زیادہ بڑا مقام اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے. اس لیے کہ جب اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے شہید سے مولا تبارک و تعالیٰ کل جنت میں پوچھے گا، اے شہید، اے جنتی، آج جنت میں تو بے چین کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہاں پر چین و سکون نظر نہیں آ رہا ہے. آخر بات کیا ہے؟ تو وہ جنتی عرض کرتا ہے، اے مولا کریم، تو مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے نام پہ قربان ہو جاؤں. مولا ارشاد فرماتا ہے، اے آخر جنتی، تجھے یہاں پر کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں پر تو چین اور راحت ہے، سکون ہے، ہر چیز کی یہاں پر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی تو دنیا میں آنا چاہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جنتی شہید کہتا ہے، اے مولا کہ جو تیرے نام پر میں نے قربان ہوا تھا، جب تجھے میں تیرے نام پر میں قربان ہو رہا تھا، جب تو مجھے دیدار کرا رہا تھا، تو دیدار کا مزہ تیرے نام پر قربان ہونے میں ہے، وہ جنت کے کسی خانے میں موجود نہیں ہے. تو معلوم ہی ہوا ہر جنتی کو جنت میں رہنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ دنیا میں آنا چاہتا ہے، وہ بار بار مولا تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان ہونا چاہتا ہے. ایک شہید کی بہت بڑی خواہش ہوا کرتی ہے، تو لہٰذا یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ شہید اعظم ہیں. ہمارے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے. قسم خدا کی صبح قیامت تک کوئی ایسا شہید پیدا نہیں ہوگا. ارے ہم آقا ہیں، ہم آقا کے غلام ہیں، ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، تو سمجھو کہ ہم ہی جنتی ہیں. کہیے سبحان اللہ. اس کا ثبوت آسانی کے ساتھ ثبوت یہ ہے کہ ہم آقا مانتے ہیں کس کو؟ ہمارے امام کو.
مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی ایک چھوٹا سا ہرن کا بچہ لے کر آتا ہے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا سا ہرن کا بچہ آپ قبول کیجئے، فدیہ ہدیہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ ہرن کے بچے کو اٹھاتے ہیں، پہلوئے میں امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، حسن کو اٹھا کر وہ بچہ دے دیتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے کو لے کر خوشی سے جا رہے ہیں، راستے میں امام حسین ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی جان اتنا اچھا خوبصورت سا بچہ کہاں ملا؟ امام حسن فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نانا جان نے دیا ہے۔ فوراً وہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں نانا جان آپ نے جو ہرن کا بچہ میرے بھائی جان کو دیا ہے مجھے بھی ایک عنایت کیجیے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جیسے یہ عرض کیا آپ غور کیجیے، ایک ہی تو بچہ تحفۃً آیا تھا، اللہ کے رسول کہاں سے دوسرا بچہ دیتے؟ امام حسین نے یہ عرض کرنا ہی تھا، اللہ کے رسول ابھی رب کشائی کرنے ہی والے تھے کہ حسین میرے پاس تو دوسرا بچہ نہیں ہے، کچھ کہنے ہی والے تھے، کہنے سے پہلے ایک ہرن اپنا بچہ لے کر آ رہی ہے، ایک ہرن اپنا بچہ لے کر آتی ہے اور اپنے زبان حال میں کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ میرے بچے کو قبول کیجیے، حسین کو دے دیجیے، اس بچے کو قبول کیجیے، حسین کو دے دیجیے، میں اپنے بچے کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں لیکن حسین کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایمان والو ایک جانور کی محبت ہے کہ جانور کی اتنی محبت ہے کہ حسین کے آنکھوں میں آنسو گوارا نہیں کرتا۔ یہ کیسے کرنا وہ مسلمان ہے جو میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو بھوکے پیاسے شہید کرنے کے بعد بھی پھر جنتی ہونے کی توقع کر رہے ہیں۔ ارے جانور سے بدتر ہے وہ مسلمان جو عظمت حسین کو نہیں پہچانتا، عظمت حسین کو جانتا نہیں ہے، یہ جاننے کے بعد پھر اس پر عمل نہیں کرتا، وہ جان سے بدتر ہے۔ پھر وہ ہرن کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی اس سے پہلے جو آپ نے بچہ امام حسن کو دیا تھا اتفاق سے شکاری کے شکار میں آیا تھا لیکن مجھے معلوم ہوا کہ وہ امام حسن کے پاس آیا ہے، سرکار کی گود میں آیا ہے، سرکار کی بارگاہ میں آیا ہے، تو میں فوراً چلی پڑی اور لہٰذا میں اپنے بچوں کی حفاظت اس سے اور اچھی کوئی جگہ نہیں کہ جہاں پر میرے آقا کی بارگاہ میں آ جائے، حسنین کریمین کی بارگاہ میں میرے بچے آ جائیں، اس سے اور کیا سب کوئی حفاظت کا مقام ہو سکتا ہے۔ فوراً میں اپنا بچہ لیتی ہوں، فوراً آپ کی بارگاہ میں آتی ہوں، یا رسول اللہ اس سے پہلے جو بچہ دیا گیا تھا امام حسن کو وہ بھی میرا ہی بچہ ہے اور حسین کو دیا گیا وہ بھی میرا ہی بچہ ہے۔ غور کیجیے ایمان والو، جانور چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو خود لے کر جائے لیکن یہاں جانور چاہتا ہے کہ حسین کے نام پر قربان کر دیا جائے۔ یہ جانوروں کی قربانی ہے، حالانکہ ان کے پر کوئی فرض نہیں ہے، تعظیم حسین فرض نہیں ہے، امام حسین کی تعظیم کرنا ان کے پر فرض نہیں ہے، لیکن جانور بتا رہا ہے ارے ہم تو جانور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دے رہا ہے اسی حسین کے صدقے میں ہم کو مل رہی ہے۔ ایک جانور ہم کو ایک سبب دیتے نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا ایمان والو آج میدان کربلا میں یزیدیوں نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان کے کنبے کو قربان کیا، ان کے کنبے کو شہید کیا، اور پھر یہ کہتے ہیں بعض لوگ ایسا نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں، ایسا نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں، ارے بھائی یزید نے ایسا نہیں کہا تھا، صرف پکڑ کے لانے کے لیے کہا تھا۔ میں کہتا ہوں جب تجھے اتنی محبت ہے یزید سے، اتنا نرم گوشہ رکھتا ہے، تیرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، بچے پیدا ہونے والے ہیں، ایک کام کر آئندہ بچے جتنے پیدا ہونے والے ہوں گے سب یزید کا نام رکھنا شروع کر دے۔ وہ کہے گا نہیں میں نام تو یزید نہیں رکھوں گا، کام کو برابر کرتا رہے گا لیکن نام یزید نہیں رکھے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ نام اتنا برا ہے کہ لوگ وہ زمانے کے یزید کو نہیں دیکھتے، یہ زمانے کے یزید کو دیکھ کر جوتے شروع کر دیں گے۔ آج بھی زمانے میں یزید ہے، یہ بات الگ ہے کہ ان کا پروگرام ان کا معاملہ الگ ہے۔ ابھی آج سے ایک ہفتہ پہلے سعودی عرب میں ایک وہابی نجدی مولوی نے خطاب میں فرمایا کہ خطاب کہنے لگا اور حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگا اور یزید کے قصیدے پڑھنے لگا، دوران خطبہ دوران بیان اس کا چہرہ کالا ہو گیا۔ امام علی مقام نے بتا دیا ارے ہماری حکومت اب بھی چلتی ہے، کل بھی چلتی تھی، صبح قیامت تک ہماری حکومت چلتی ہے۔ غور کیجیے ایمان والو، آج جتنے بھی یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں معاذ اللہ، ان کے چہرے آج کالے ہیں، تو پھر قیامت میں کیا روشن ہوں گے، کیا روشن ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کی شان میں بے ادبی کرنا میری شان میں بے ادبی ہے، لہٰذا وہ قصیدے پڑھنے والے کا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کالا کر کے بتا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شان ہے، ان کی عظمت پر ہم قربان ہوتے ہیں تو ہم کی جنت کا ضمانت ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا شہید کربلا کی ہم بات کرتے ہیں، شہداء کی ہم بات کرتے ہیں، اور تو کیجیے آج لوگ کہتے
चीफी साहब से खिताब सुन रहे थे। मैं जमात की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने यहाँ पर आकर हमारे जलसे में शिरकत फरमाई। अब मैं मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना शफी मोहम्मद खान साहब कामिल जामिया निज़ामिया से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपनी इज़हार राय फरमाएँ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال سبحانه وتعالى في شأن عظمة حبيبه ونبيه مخبرا وعاملا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا 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 محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ولنبلونكم کی تفسیر ہے حسین، رؤیائے فضل کی تعبیر ہے حسین. مولانا کا ہے کہ اس ترنم میں ناطقہ کے اشعار میں سنانے کے ساتھ مولالی کرم اللہ وجہ کے شامل ہیں چند اشعار کے، اور رات میں منقبر بھی ہے. آپ حضرات فرما دیں.
नबी की मारफत क्या ऐसे वैसे घर से मिलती है। सुभान अल्लाह के नबी की मारफत क्या ऐसे वैसे घर से मिलती है। ये दौलत भी कहीं क्या बेतलब बेहतर से मिलती है। ये दौलत भी कहीं क्या बेतलब बेहतर से मिलती है। ये दौलत भी कहीं क्या बेतलब। ये शेर फरिश्तों आप पूछो मुझसे मैं पेशी में रहता हूँ, पेशी में रहता हूँ। फरिश्तों पूछो मुझसे मैं पेशी में रहता हूँ। फरिश्तों पूछो मुझसे मैं पेशी में रहता हूँ। है मालिक घर का कैसा नौकर से मिलती है। है मालिक घर का कैसा ये खबर नौकर से मिलती है। फरिश्तों पूछो मुझसे मैं पेशी में रहता हूँ। है मालिक घर का कैसा ये खबर नौकर से मिलती है। है मालिक घर का कैसा ये खबर नौकर से मिलती है। पढ़ाने आए हो जिब्रील इक़रा का सबक किसको। पढ़ाने आए हो जिब्रील इक़रा का सबक किसको। फरिश्तों को भी खुद तालीम जिनके घर से मिलती है। फरिश्तों को भी खुद तालीम जिनके घर से मिलती है। पढ़ाने आए हो जिब्रील इक़रा का सबक किसको। फरिश्तों को भी खुद तालीम जिनके घर से मिलती है। फरिश्तों को बिस्मिल्लाह बिस्मी कहने वाले सब समझते हैं। बिस्मी कहने वाले सब समझते हैं। हयात जावेदानी आपकी ठोकर से मिलती है। बिस्मिल्लाह बिस्मी कहने वाले सब समझते हैं। हयात जावेदानी आपकी ठोकर से मिलती है। हयात बिस्मी कहने वाले सब समझते हैं। हयात जावेदानी आपकी ठोकर से मिलती है। हयात जावेदानी आपकी ठोकर से मिलती है। हयात जावेदानी आपकी असल से। और ये शेर सुभान अल्लाह के एक मरतबा हमारा जो रिश्ता है नबी से असल से आना जाना है मेरा सरकार के घर में।
के घर से मिलती है। اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد تسلیما کثیرا۔ یہ آج کا یوم امام عالی مقام مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا یہ تیسرا سالانہ اجتماع ہے، اور ہم یہاں پر بیٹھے جس نے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سماعت کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کے طفیل ہماری مغفرت فرمائے۔ حاضرین کرام، تقریباً صبح 10 بجے سے مختلف مضامین پر ہم جو ہے امام عالی مقام پر سماعت کر چکے ہیں۔ مولانا شجاعت علی صاحب صدر مجلس کا بھی اس وقت ہم کو خطاب سنا ہے۔ اس سے قبل میرے ذہن میں کئی ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ فضیلت پر کہوں یا شہادت پر کہوں، شہادت کے واقعات یا آج کل کے حالات، مولانا جو اس پر شرح حادثی جو ہے گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں سے کی زیادہ محبت کرتے تھے کہ مخالف سے سماعت فرمائے۔ صحابہ کرام کا عالم کیا تھا اہل بیت سے محبت کا؟ ایک روایت آپ کے سامنے سنانے کے بعد جو ہے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ مقام کربلا پر آخر جانے کی وجہ کیا تھی، اس کے چند باتیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بچپن کا کھیل رہے ہیں، اور جو ہے سرکار امام عالی مقام رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ، بچپن ہے کھیلتے بچے کہتے ہیں نا کہ تمہارے ساتھ جان کے نہیں ہے، تو غلام زادے ہیں، تم تو غلام زادے ہیں، غلام زادوں کے ساتھ ہم کیا کھیلیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ بچپن میں کے بعد ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو جب کھیلتے بچے بنے نا دورانے کے رات میں بچے کچھ ایسی باتیں بہت کچھ بولتے تھے کہ جو بولنا تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے روتے بابا جان کے پاس آئے، ابا جان بولے کیا ہوا؟ حسین نے مجھ کو غلام دادا کہا، تم غلام ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں کرتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادے کی بات کو سن کر خفا نہیں ہوئے، بلکہ کس درجہ اپنے بیٹے کی اس بات کو سن کر خوش ہوتے ہیں۔ اپنے صاحبزادے سے بولتے بیٹے یہی بولے نا، غلام دادا بولے، نانا کے غلام بھی بولے نا، جاؤ یہی بات ان سے دکھا کر لاؤ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو بولتے بیٹا یہی بات ان سے دکھا کے لاؤ، اگر وہ لکھیں کہ ہمارے حق میں کہ نانا کے غلام کے بیٹے ہیں، کل ان کا نکاح قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب ہوگا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت کی جو ہے بیت کرام رضوان کیا کریں۔ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ آج کے دور میں بولا جاتا ہے کہ کیوں گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت امام عالی مقام مکہ مکرمہ میں تھے، یزید جو ہے اپنی خلافت کا، اپنی بادشاہ کا اعلان کر چکا۔ یزید کو سب سے بڑا خطرہ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ عنہ سے، اس کے علاقے اگر امام عالی مقام میرے قبضے میں آ گئے تو سارا مکہ، سارا مدینہ، سارا حجاز جو ہے میرے قبضے میں آ گئے۔ اس کے بادشاہ کے اعلان کے بعد سارا کوفہ اس کی مخالفت کر رہے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے مکے کی طرف تقریباً جو ہے مدینے کو 20,000 ایک طرف دو خط نہیں 20,000 سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ عنہ، امام عالی مقام رضی اللہ عنہ اس جانب کوئی توجہ نہیں، لیکن آخر میں حضرت امام عالی مقام کو ایک ایسا ہے، اے امام تم یہاں پر آ جاؤ، یزید جو ہے اپنی خلافت کا اعلان ہو چکا، اگر ہم جو ہے اس کی خلافت کو نہیں تسلیم کرتے، اگر آپ نہیں آئے تو کل خدا رب العزت ہم سے پوچھے گا تم یزید کو اپنا خلیفہ کیوں مانے؟
खिलाफत को मंजूर कर लेना चाहिए था, यजीद को खलीफा मान लेना चाहिए था। आज के दौर में पता था। अब इमाम रज़ियल्लाहु तआला ने यजीद को खलीफा आखिर क्यों नहीं माने? उसकी वजह क्या थी? उसमें कई वजूहात थे। यजीद जो है शरीयत की कुल्ला जो है खिलाफ वर्जी करने वाला। आप जितनी भी तारीख की किताबें उठा के पढ़े, जितनी भी शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वाला था, शारिबुल खबर था, खुला था, बहुत सी ऐसी बातें उसके हक में लिखी गई। तो हजरत इमाम अली मकाम उसको खलीफा तस्लीम करे। हदीस शरीफ है, हदीस शरीफ में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ लोगों, जब तुम में से कोई आदमी किसी बुराई को देखो तो हाथ से रोको। जब तुम में से कोई आदमी कोई बुराई को देखो तो हाथ से रोको, उसके बाद जुबान से रोको। उसके बाद आखिरी दर्जा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये भी अगर नहीं हो सकता तो तुम उस बुराई को कम से कम दिल में बुरा सकते। इतने बुराई यजीद कर रखे तो कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ जुबान से बोलने वाले थे क्या? अहले कूफा ने हजरत इमाम अली मकाम को खत लिखकर बुलाया। ये अलग बात है कि बाद में उन लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। आज मातम करने से कुछ नहीं होता, ये कफारा सरकार है, मातम किया जा रहा है। पहले तो बुलाए हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है मदीने शरीफ से निकल के कूफा। अब आप बोलिए, आने के बाद वाक़यात तो बहुत है, करबला के शहादत के बहुत से वाक़यात जिंदगी भर की खत्म हो जाएगी, लेकिन वाक़यात शहादत में खत्म होने वाले हैं। तो खैर यजीद से मिलने भी नहीं किया गया। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यजीद से मिलना था तो बहुत क्या बोली वहाँ की गौ था, एक ही शर्त पर आप यजीद से मुलाकात कर सकते कि आप यजीद को अगर खलीफा मान गए तो मुलाकात कर सकते, ना मान गए तो नहीं। हज़रत इमाम अली को उसको खलीफा, इतने बुराइयाँ रहने के बाद उसको खलीफा कैसे तस्लीम कर दिया जाए? तो वही बातें रखी गई वहाँ पर, तारीख को गलत अंदाज से लोगों के सामने बयान किया जा रहा है। तो खलीफा मानते तो कभी आ जा सकते, नहीं मानते करने की जरूरत क्या हो। तो इमाम अली मकाम क्या करना चाहिए? खलीफा को नहीं तस्लीम करते। हजरत इमाम अली मकाम उस बुराई का हाथ के जरिए रोक कर आपने मुकाबला किया। अच्छा, ये तो बात जिस्मानी तौर पर मैं आपके सामने। अब आज के दौर में क्या बोला जा रहा है? मौलाना खुल्ला आपके सामने बोलेंगे, ये चीज तो बुरा बोला नहीं बोलना चाहिए, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जंग में रहने वाले की हमसे रसूलुल्लाह दुआ दिए, तुम क्यों यजीद को बुरा बोलना चाहिए? वो भी अमीर मोमिनीन था। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम जो 72 लोग तो थे और एक बात बोलते, करबला के मुकाम पर इमाम अली मकाम के साथ जितने 72 लोग थे, वहाँ पे गड़ा खोले तो पानी निकल सकता था, कहीं क्यों नहीं खोलते गड़ा आकर? अरे इमाम अली मकाम को गड़ा खोलने की जरूरत, अरे उन्हीं से इशारा करते नहर फुरात की तरफ, नहर फुरात आपके हाथों में आता, गड़ा खोलने की जरूरत नहीं। 72 लोग मिलते तो गड़ा खोला जाता था, पानी आता था। अरे उनको गड़ा खोलने की जरूरत नहीं थी,
من امتی یغزون علی بلدۃ قیصر مغفور لهم، سب سے پہلا لشکر جو ملک قیصر کے اوپر حملہ کرے گا وہ مغفرت یافتہ ہے، اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ بات کیا ہوئی تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک قیصر جو اس کو دنیا کو بولا جاتا ہے، وہاں پہ کچھ نصرانی جو ہے مسلمانوں کو بہت زیادہ ستاتے تھے، بہت زیادہ حملے کرتے تھے، کافی حملے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس ملک کے اوپر آپ کی حیات مبارکہ میں کئی مرتبہ حملے کرتے، کامیابی حاصل نہیں کی۔ اللہ کے رسول بعد میں فرمائے، آپ اپنے پردہ فرمانے سے پہلے دیکھو اس کے بعد جو بھی شخص اس ملک پر حملہ کرے گا پہلے جا کر وہ مغفرت یافتہ، اللہ اس کو بخش دیا، مغفور لہو، اس کی مغفرت ہو گئی۔ اول جیش من امتی یغزون علی بلدۃ قیصر مغفور، اول جیش پہلا لشکر یغزون حملہ کرے گا علی بلدۃ قیصر، ملک قیصر، مغفور لہو، مغفرت یافتہ ہے، بخش دیا اللہ نے۔ اس روایت کو لے کر یہ ذہنوں